اسلام آباد بک یہ آئی ڈی نیم ہے۔ ان کا سوال ہے رکوع میں شامل ہو جانے سے رکعت کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا نہیں، رہنمائی فرمائیے پلیز۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے جس کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے کب وہ رکعت کاؤنٹ کی جائے گی اور کب نہیں۔ بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب رکوع کی حالت میں ہیں، اب یہ آ کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ابھی یہ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا ان کی تکبیر تحریمہ مکمل ہوتی ہے کہ یہ رکوع میں نہیں جاتے، اس سے پہلے امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ خود سے ہی رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ۔ تو اس طرح اگر رکوع کریں گے، یعنی امام کو رکوع میں نہیں پائیں گے، خود ہی رکوع کر لیا اور پھر سیدھے کھڑے ہو گئے، اس طرح آپ جماعت کے ساتھ شامل تو ہو گئے لیکن وہ رکعت کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، وہ رکعت آپ کو بعد میں پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، اگر آپ نے امام کو رکوع میں ہی پا لیا، یعنی امام صاحب رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کر رکوع کی حالت میں ہی امام سے ملاقات ہو گئی، امام کو آپ نے پا لیا، تو اس صورت میں وہ آپ کی رکعت کاؤنٹ کی جائے گی، اس رکعت کو آپ شمار کریں گے، اس کو دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کی دلیل میں کئی احادیث موجود ہیں، جس طرح کہ ابو داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہمیں سجدے میں پاؤ تو تم بھی سجدہ کرو، لیکن اس سجدے کو شمار نہ کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رکعت کو شمار نہ کرو، اور جس نے رکوع میں پا لیا، یعنی جس نے رکوع پا لیا، تحقیق اس نے نماز کو پا لیا، یعنی اس رکعت کو پا لیا۔ اور اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے امام کے پشت سیدھا کرنے سے پہلے رکوع پا لیا، اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ اور اس کے علاوہ کئی احادیث موجود ہیں جو اس کی دلیل میں ہے کہ اگر امام صاحب رکوع کی حالت میں ہوں اور رکوع میں ہی مقتدی امام کو پا لے تو وہ رکعت شمار کی جائے گی، لیکن اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، پھر آپ آ کر رکوع کر رہے ہیں خود اور پھر اسے کاؤنٹ کر رہے ہیں اس رکعت کو، تو اس طرح وہ آپ کی رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ یعنی کم سے کم جو درجہ ہے رکوع کا وہ یہ ہے کہ انسان جھکے اور اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اور اعلیٰ درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رکوع اس طرح کریں کہ آپ کی پشت بالکل سیدھی ہو جائے۔ تو اگر کسی نے اس حالت میں امام کو پا لیا، یعنی یہ امام صاحب رکوع کی حالت میں ہیں اور یہ آپ سیدھے کھڑے ہیں، ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور پھر تکبیر کہہ کر آپ رکوع کی طرف جا رہے تھے اور امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے تھے، ٹھیک ہے، امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے تھے اور اس حالت میں تھے کہ ابھی امام صاحب اگر ہاتھ پھیلائیں گے تو ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، تو یہ رکوع میں ہی ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں۔ تو اس حالت میں بھی اگر آپ امام کو رکوع میں پا لیتے ہیں تو وہ رکعت کاؤنٹ کی جائے گی، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ امام صاحب رکوع سے سیدھا کھڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر میں نے رکوع کیا، تو اس صورت میں آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اس رکعت کو آپ دوبارہ پڑھیں گے۔ یعنی بعض لوگ یہ جو غلطی کرتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں تھے اور یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر کہہ کر رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب جو ہے کھڑے ہو گئے، اب یہ خود ہی رکوع کرتے ہیں، پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری رکعت یہ شمار ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مثال کے طور پر فجر کے 2 رکعت فرض ہیں، اگر کسی نے 1 رکعت پڑھ لی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ظہر میں 4 رکعت فرض ہیں، اگر کوئی 3 پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، یا 2 پڑھ لیتا ہے یا 1 پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اگر امام صاحب رکوع میں ہی ہوں اور آپ امام کو رکوع میں ہی پا لیں تو پھر وہ رکعت کاؤنٹ کی جائے گی، وہ رکعت شمار ہوگی۔
ورنہ آپ کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔